اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں قربانی سے ہمارے زندگیوں میں کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اس موضوع کو قرآن اور حدیث میں رہ کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس کے اوپر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے یہ خوبصورت پیغام اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں بسنے والے انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، حج کا مہینہ ہے اور ہر شخص قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت، حیثیت، قوت کے مطابق وہ اس قربانی کے عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. آج ہمیں اس قربانی کی اصل حقیقت کو قرآن اور حدیث، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور جو آج ایک سائنٹیفک دور چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ سمجھنا ہے. میرے محترم بھائیوں، قربانی کیا ہے؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی، جب آپ چھوٹے تھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی. جب سورج کو دیکھا، باپ سے پوچھا یہ کیا ہے، بتایا گیا یہ الہ ہے. جب شام ہوئی، چاند نکلا، اس کے بارے میں پوچھا گیا یہ کیا ہے، فرمایا یہ الہ ہے. جب صبح آئی، چاند چلا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام خود سے سوال کرتے ہیں یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر اپنے باپ سے جو اس وقت کے بت بنانے والے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا الہ کہتے تھے، اپنا الہ مانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اسی گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی. جوان ہوئے، انہی بتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، کس طرح وہ لوگ اپنے تہوار پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو توڑ کے رکھ دیا. اس کے اندر ایک پیغام، اس کے اندر ایک حقیقت. کس طرح اس وقت کا نمرود ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے، پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا. اللہ سبحانہ و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ جو حق پہ ہے وہ اگر اکیلا بھی ہوگا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آج 10 ذی الحجہ کو ہم نے قربانی کرنی ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی پوری یادداشت، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، اس کو ریکال کرنا ہے، اس کو ریمائنڈر کرنا ہے. اس قربانی کے پیچھے جو اصل محرکات، جو اس کی لاجکس، جو اس کی ریزنز ہیں، اس کو جاننا ہے. صرف قربانی کرنا مقصود نہیں، اس قربانی کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک عمل ہے. آج لوگوں میں قربانی رہ گئی، ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قربانی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس کو ایک پراپر ایونٹ کے اکارڈنگ منایا جاتا ہے. لیکن اس قربانی کے پیچھے جو لاجک ہے، جو عقیدہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، آج لوگوں نے اس کو ریکال کرنا چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی قربانی قبول کریں گے جس کا کانسیپٹ ابراہیم علیہ السلام والا، جس کا طرز زندگی، جس کا طرز معاشرت، جس کا کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا. اس وقت کا نمرود تمام لوگوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا. آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح پروٹیکشن کی، کس طرح آپ نے وحدانیت کی، ربوبیت کی ایک لازوال مثال قائم کی. لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا، کلمہ توحید کو بیان کرنا، ایک اللہ کا تعارف کرانا. قربانی کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے، یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اس علاقے سے نکلنا، ان کی شادی، لمبا وقت اولاد کے بغیر اپنی زندگی گزارنا. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کے اس حصے میں اولاد دی جب انسان کے دل میں اولاد کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، جس وقت وہ سہارا ڈھونڈتا ہے،
جس وقت وہ اپنی نسل کا وارث تلاش کرتا ہے، اللہ نے وارث دیا، کیا حکم دیا؟ اپنی بیوی کو لو، اپنے بچے کو لو، فران کی چوٹیوں میں اس وقت کا بکا، کالے سیاہ پہاڑ، نہ سایہ، نہ درخت، نہ پانی، ایسا علاقہ جہاں پہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، نکیلے پہاڑ ہیں، دہشتناک، وحشتناک، کربناک، خوف کر دینے والے، خوف طاری کرنے والے، سخت گرمی، کوئی سایہ نہیں، وہاں چھوڑائے، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کی۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا پورا اکرام، اماں ہاجرہ کا وہ صحیح کرنا، اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ایڑیوں سے زمزم کا پھوٹنا، یہ اس قربانی کے ساتھ جڑا ہے۔ محض قربانی درکار نہیں، اس قربانی سے پہلے کچھ کنسپٹ چاہیے، آپ سے کچھ ڈیمانڈ چاہیے۔ رب تعالیٰ اس قربانی سے پہلے کچھ چاہتا ہے۔ 7 سال میں کتنی بار ملنے آئے، کتنے دن ملنے آئے؟ چند ایام۔ یہاں ایک میسج ہے، تربیت کس نے کرنی ہے؟ ادھر جد الانبیاء ہے، دوسری طرف ماں ہے، آ کے بیٹے کو بتاتے ہیں خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت تربیت کی ہوگی ماں نے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، 7 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابا کر گزر، جو تیرے رب نے حکم دیا ہے تو مجھے صابرین میں پائے گا۔ کیسی تربیت کی ہوگی ماں نے؟ جد الانبیاء، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے پیچھے لیسن کیا ہے؟ پہلی درسگاہ ماں، اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا پڑا، اپنے خامن کو، اپنے علاقے کو، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، کس کے لیے چھوڑا؟ یہاں اپنے بیٹے کی قربانی، ماں نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، قربانی کے پیچھے کانسیپٹ، سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور کیوں کرنا ہے؟ آگے جا کے اللہ نے وضاحت طلب کی کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، جب باپ نے اپنے لختے جگر کو، معصوم بچے کو، 7 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے ارادے سے لے جا رہے ہوں گے، من کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں شیطان کا آنا، وہاں پہ اس کو کنکر مارنا، ذرا کیفیت تو جانو، ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟
اور اس بیٹے کے من کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر بیٹے کا اپنے باپ کو نصیحت کرنا، میرا کپڑا، میری قمیض اتار دینا، مجھے منہ کے بل، پیشانی کے بل زمین پہ لٹانا، میرے ہاتھ پاؤں باندھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا یہ گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا ہوگا، پیشانی کے بالوں کو پکڑا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو ویژوالائز کرو، اس کو سامنے لے کے آؤ۔ رب اس قربانی کے پیچھے چاہتا کیا ہے؟ جب گلے پہ چھری رکھی ہوگی کیا کیفیت ہوگی؟ ایموشنز کیا ہوں گے؟ فیلنگز کیا ہوں گی؟ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ قربانی کے پیچھے یہ احساس، چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا مقصود نہ تھا، مقصود دل کا تقویٰ، دل کا تقویٰ، دل کا تقویٰ، وہی تقویٰ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ روزے فرض کیوں کیے؟ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ بھی قربانی کے بارے میں کیا فرمایا؟ تیرے رب کے پاس نہ خون آتا ہے نہ گوشت آتا ہے، ہمارے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ، تقویٰ، تقویٰ۔ یہ قربانی کے پیچھے کانسیپٹ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک خاردار جنگل ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں، وہاں سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو کانٹوں سے بھی بچانا ہے، اس سے الجھنا بھی نہیں، اپنے آپ کو کانٹوں سے، خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ اس قربانی کے پیچھے ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر اس بات سے۔ میرے محترم بھائیوں، تقویٰ کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنا جو رب چاہتا ہے، اور ہر اس بات سے بچنا جو شیطان چاہتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا مقصود نہ تھا، یہ آپ کے بڑے بڑے بیڑے، بڑے بڑے اونٹ، بہترین بکرے، چھترے، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے۔ رب چالا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تقویٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کس کے اوپر ان کا انحصار تھا؟ کس پہ توکل تھا؟ کس پہ بھروسہ تھا؟ کس پہ یقین تھا؟ کس کے لیے؟ جو رب کہتا گیا ابراہیم علیہ السلام وہ سب کچھ کرتے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے دلوں میں جھانکنا ہے کہ جو اصل مقصود ہے، جو رب اصل چاہتا ہے، وہ تقویٰ ہے۔
سب سے پہلے یہ دیکھو کیا میری آنکھ ہر اس چیز کو چھوڑ گئی جس کو رب پسند نہیں کرتا، جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا؟ کیونکہ تقویٰ مقصود ہے۔ تقویٰ تمہارا خون اور گوشت نہیں جائے گا، تقویٰ جائے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کیا اس آنکھ نے گناہ چھوڑ دیے؟ اس جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے جب آپ کہتے ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کیا یہ دل کی کیفیت تقویٰ آ گئی؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھنے سے پہلے کیا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے آنکھوں سے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھنا جس سے میرے رب نے منع کیا ہے، میرے کان نے ایسا کچھ نہیں سننا جس سے رب نے منع کیا ہے؟ یہ سارا سوشل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب، مجھے کچھ ایسا نہیں دیکھنا جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ کیا میری آنکھوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا؟ کیا میں نے تقویٰ کو پا لیا؟ قربانی مقصود نہیں، تقویٰ مقصود ہے۔ کیا میرے کان جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، فحش گوئی سے، حرام انسٹرومنٹس، وہ سارے حرام اعضاء جس سے ساز بجتا ہے، وہ ساز و سامان جس سے تھر تھراہٹ اٹھتی ہے، جس سے بدن تھرکتے ہیں، جس سے جسم لرزتے ہیں، کیا میں نے ان ساز و سامان کو اپنے دل سے نکال دیا؟ اس ساز کو، اس آواز کو جو میرے کانوں میں رس گھولتی ہے، جو حرام ہے، کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیا میری زبان نے جھوٹ کو، چگلی کو، غیبت کو، گالی کو، فحش گوئی کو، ان ساری حرام باتوں کو جس کو میرے رب نے منع کیا ہے، کیا میری زبان نے چھوڑ دیا؟ جانوروں کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے یہ جانو اللہ تعالیٰ کو اس کا خون بھی نہیں جانا، گوشت بھی نہیں جانا، جانا تو میرے دل کا تقویٰ تھا۔ کیا میں متقی بن گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر مینڈے کے گلے پہ چھری چلائی۔ کیا میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی حسرتوں کو، اپنی چاہتوں کو قربان کیا؟ کیا میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ میرے محترم بھائیوں، رب دل کی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے، یہاں یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی صرف اس لیے ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پہ یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک ایک بات کو عملی جامہ پہنایا۔
اللہ کے لیے جینا کیسے ہے، اللہ کے لیے مرنا کیسے ہے، اللہ کے لیے دوستی کیسے ہے، اللہ کے لیے دشمنی کیسے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی سے پہلے اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے من کو جانو۔ یہاں دیکھو نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ کیا میری نیت یہ ہے کہ میرا الہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے؟ یا نیت یہ ہے کہ میرے ہمسائے نے جو بکرا لایا، میرا بکرا اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اگر وہ 2 قربانیاں لائے ہیں تو میں تو 3 لے کے آؤں گا نا۔ اگر ان کا 6 من کا بیڑا ہے، میرا تو 8 من کا ہونا چاہیے نا۔ اپنی نیت دیکھو، اپنی نیت دیکھو، اپنا ارادہ دیکھو، اپنی توجہ دیکھو، اپنا دھیان دیکھو کہاں پہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ ارادہ نہیں، اگر یہ توجہ نہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے، جو مرضی کر لو، اللہ کو تمہارے کسی بھی عمل کی کوئی پرواہ، کوئی ضرورت، کوئی حاجت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ قربانی کیا ہے؟ پیچھے پلٹو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال، حابیل اور قابیل کو جانو۔ دونوں نے قربانی دی۔ کس کی قربانی کو رب نے پسند کیا؟ جو تقوی والا، جو اخلاص والا، جو نرمی والا، جو محبت والا، جو ہر چیز کو اپنے رب کے لیے چھوڑنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہر اس بات کو چھوڑ دینا، ہر اس عمل کو چھوڑ دینا، ہر اس فعل سے اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ میرے من کی کیفیت نہیں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ میری سوچ نہیں، میرا ارادہ نہیں، میری نیت نہیں، تو ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، حیثیت چاہیے، لوگ گئے واہ واہ شیخ صاحب کیا زبردست جانور لے کے آئے، واہ واہ ملک صاحب نے کیا کمال کا اونٹ لیا، سیٹھ صاحب نے تو کمال کر دیا 8 جانور لے آئے، چودھری صاحب نے تو کمال کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واہ واہ ہو جائے گی، نام ہو جائے گا، شہرت مل جائے گی، مگر میرے محترم بھائیوں اللہ کے ہاں اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ خدا را اپنی حیثیت کو دوسرے لوگوں کے سامنے مت جانو، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جانو میرا رب کیا کہے گا، میرے رب کے ہاں میرا مقام کیا ہوگا۔ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اس وقت میرے رب کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہاں چودھری نے کام نہیں آنا، وہاں ان لوگوں نے کام نہیں آنا جن کے لیے آج آپ سب کچھ کر رہے ہو۔ واللہ ان کو تو اپنی ہوش نہیں ہوگی، ان کو تو اپنی خبر نہیں ہوگی۔ قربانی کا اصل مقصد تقوی
تقویٰ ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے جوارے کو دیکھو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو میرے محترم بھائیو شیطان ہمیں اچک لے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمیں بہکا دے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمارے عمل کو ضائع کر دے۔ میرے محترم بھائیو، قربانی کا اصل مقصد اس دل کی کیفیت کو جاننا، اس کے اندر کیا ہے، اور یہ صرف انسان کا اور رب کا معاملہ ہے، یہ بندوں کا معاملہ۔ آپ کا تقویٰ اللہ کی قسم صرف آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اپنے تقوی کو بڑھاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ میرے محترم بھائیوں، جو جس کی کوشش کرے گا وہ اسی کو پائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو، اے اللہ میں کمزور، میں ناتواں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کو میں سفارش کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ جانور جو میں لایا ہوں اللہ، نہ تو اس کا خون تیرے پاس جانا ہے، نہ ہی اس کا گوشت جانا ہے۔ اللہ میرے اس عمل کو سب سے پہلے میرے دل کی کیفیت کو بدل، میری سوچ کو، میری سمجھ کو، میری فکر کو، میرے شعور کو اللہ بدل دے۔ میری آنکھوں میں حیا پیدا کر، میری زبان میں اللہ وہ تاثیر دے، میرے دل میں وہ خشیت دے اللہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، جو جانور تم ذبح کرو گے اس کے ایک ایک بال پہ نیکی ملے گی، اس کا خون کا قطرہ گرے گا، ابھی زمین پہ اس کا خون کا قطرہ نہیں گرے گا۔ جس کا تقویٰ، جس کے من کی کیفیت اللہ کو راضی کرنا ہے، ابھی اس کی قربانی کا وہ خون زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہمارا رب، واللہ یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت سے پہلے اپنے من کی کیفیت کو بدلو، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے آپ کا جائزہ لو، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسی کے بارے میں آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو انسان جو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس کے دل میں جو خیالات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، جو آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور اس کا دماغ جو سوچ رہا ہے، وہ جو محسوس کر رہا ہے، میرے محترم بھائیوں، دماغ سب سے پہلے اس کو ویژولائز کرتا ہے۔ آپ نے جو دیکھا، اگر آپ اپنی نظر کو اللہ کے ڈر سے، حرام سے جھکا رہے ہو، تو آپ کا دماغ وہی کیمیکل پیدا کرے گا جس میں شرم ہوگی، حیا ہوگی۔
اور اگر آپ حرام کو دیکھ رہے ہو، آپ کی آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا عکس جیسے تم دیکھو گے اس کا امیج برین میں آئے گا، تمہارا دماغ فوراً اسی امیج کے اکارڈنگ کیمیکل بنائے گا، اور جیسا کیمیکل بنے گا میرے محترم بھائیوں وہ انسان کی ہیومن کیمسٹری بن جائے گی، اور جیسی ہیومن کیمسٹری ہوتی ہے جو دیکھا اس سے کیمیکل بننا ہے، اور اگر آپ نے وہ دیکھا جو صحیح نہیں ہے، جو حرام ہے، جس سے دیکھنے کو رب نے منع کیا، اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تو یہاں کیمیکل وہی بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے جو بولنا ہے، سائنس کہتی ہے آپ جو لفظ بولتے ہو، جو لفظ بولتے ہو دماغ کو اس کا امیج ملتا ہے، اور جیسا امیج دماغ کو ملتا ہے دماغ ویسے ہی کیمیکل بناتا ہے۔ اگر ہمارے الفاظ، ہماری گفتگو صرف قرآن کے اکارڈنگ ہوتی، ہماری زبان سے صرف اللہ کا کلام نکلتا، ہماری زبان سے صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نکلتا، تو یہاں کیمیکل کون سا بننا تھا؟ قرآن والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی سائنس کہتی ہے یہ جو لفظ ہیں ان کی تاثیر ہے، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتی ہے، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں، لفظوں میں آگ ہوتی ہے، لفظ بھڑکا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی سائنس کہتی ہے لفظوں کے اندر مٹھاس ہے، لفظوں کے اندر حلاوت ہے، لفظوں کے اندر شیرینی ہے، لفظوں کے اندر انگارے ہیں، لفظوں کے اندر شرارے ہیں۔ ہم سنتے نہیں یار یہ بندہ بات کرتا ہے اس کے منہ سے پھول بکھرتے ہیں، اور یہ بندہ بات کرتا ہے مجلس کو آگ لگا دیتا ہے۔ ہم کہتے نہیں اس کی بات نے میرے دل کو چھنی کر دیا، اس کے بول نے میرے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا، اس کی اس بات نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ سائنس کہتی ہے آپ جو لفظ بولتے ہو یہاں سے وہ کیمیکل بنتا ہے، پھاڑنے والا، چیرنے والا، کاٹنے والا، جلانے والا، بھڑکانے والا، تیش دلانے والا۔ آپ سنتے نہیں ادھر کسی نے گالی دی، کان میں گالی گئی، میرے محترم بھائیوں گالی کے چند لفظ تھے، 2 یا 3 یا 4 لفظ، اس نے آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ گالی سنتے ہی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گالی سنتے ہی آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گالی سنتے ہی آپ کے منہ میں تھوک زیادہ آنا شروع ہو گیا، گالی سنتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، خون نالیوں میں تیز تیز گردش کرنا شروع ہو گیا، گالی سنتے ہی آپ کا دماغ معاف ہو گیا، آپ کا سانس تیز سے چڑھنا شروع ہو گیا، آپ کے جسم میں ہیجانی کیفیت آ گئی۔ گالی سنتے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، گالی سنتے ہی جسم میں ایک طاقت آتی ہے، مد مقابل کمزور ہے آپ اس کو 1-2 لگا دیتے ہو، اور اگر مد مقابل قوی ہے، طاقتور ہے، تو آپ اپنے من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں یہ لفظ کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں، ان کا کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے آپ نے جو لفظ بولے، اب جو جھوٹ بول رہا ہے بتاؤ یہاں کیمیکل کون سا بنے گا؟
جو گالی دے رہا ہے یہاں کیمیکل کون سا بنے؟ سوچو، جس نے سنا اس کے اندر یہ کیمیکل بنا، جو بول رہا ہے اس کے اندر کیسا کیمیکل بنے گا؟ جو غیبت کر رہا ہے، جو چغلی کر رہا ہے، جو حسد کر رہا ہے، جس کے اندر کینہ ہے، سوچو اس کے اندر کیمیکل کیسا ہوگا۔ اب جس بندے نے قربانی کرنے سے پہلے ان سارے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کی، اے اللہ میں اپنی زبان کو اس گالی سے، اس فحش گوئی سے، اس جھوٹ سے، اس غیبت سے چھوڑتا ہوں، روکتا ہوں۔ مجھے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ بتاؤ پھر یہاں کیمیکل کیسا پیدا ہوگا؟ یہ جو آپ سنتے ہو میرے محترم بھائیوں، ہر لفظ، ہر بول، ہر بات، ہر جملہ آپ کے کان میں جو جا رہا ہے وہ آپ کے اندر کیمیکل بنا رہا ہے، جس کو آپ محسوس کرتے ہو۔ اچانک کوئی چیز ایسے محسوس ہو پیچھے کھڑی ہے، جسم پہ کیسے سکتہ آتا ہے، دماغ کیسے معاف ہو جاتا ہے، وہ دماغ کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جسم سے صرف وہی کیمیکل بنے جو اللہ چاہتا ہے، یا قرآن کا کیمیکل بنے یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا کیمیکل بنے۔ سائنس کہتی ہے آپ نے جو دیکھا، جو سنا، جو بولا، جو چاہا، جو سوچا، آپ کے من نے جو محسوس کیا، اب جو محسوس کرو گے اسی کا کیمیکل بنے گا۔ ذرا سوچو، جب ہم اللہ کے لیے ان ساری باتوں کو جس سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دیں گے، پھر یہاں کیمیکل کیسا بنے گا؟ اور اگر ہم نے اپنی زبان سے تو کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور بسم اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے، اللہ اکبر کہہ کے گلے کے چھری، جانور کے گلے پہ چھری چلا دی، لیکن یہاں کیمیکل وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی کینہ، وہی گالی، وہی بدنگاہی، وہی زنا، وہی بدکاری، وہی فحاشی، وہی عریانی۔ آنکھوں نے نہ کچھ چھوڑا، زبان نے نہ کچھ چھوڑا، دل نے نہ کچھ چھوڑا، اور دماغ نے اپنے سارے خیالات وہی پراگندہ، فحش، وہ ساری پون ویڈیو، وہ پوری کی پوری جو موبائل کی میموری بری ہوئی ہے گندگی کے ساتھ، اس کو تو نہ چھوڑا۔ کیا میرے محترم بھائیوں، آپ 3 لاکھ کا 5 لاکھ کا جانور لاؤ، اس کے گلے پہ چھری چلاؤ، اس کو نہر کرو، کیا اس کا کچھ اجر ملنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ خون جاتا ہے اور نہ گوشت جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ صرف ہمارے دلوں کا تقویٰ۔ تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہ کیمیکل ہے جو ہمارا رب یہاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمارے اندر، اب سائنس کہتی جیسا کیمیکل ہوگا یہ ہیومن کیمسٹری بن جائے گی، اور جیسی انسان کی ہیومن کیمسٹری ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ اس کے ہارمونز بنتے ہیں، اس کے انزائمز بنتے ہیں، اس کے گیسٹرک جوس بنتے ہیں، اس کی ساری سیکریشن بنتی ہیں، اور یہ انسان کے اندر جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا نروی سسٹم، یہ آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یہ آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ آپ کا ریسپیریٹری سسٹم،
یہ آپ کا اسکیلیٹن سسٹم، یہ آپ کا اینڈوکرائن سسٹم، یہ آپ کا مسکولر سسٹم، یہ آپ کا یورینری سسٹم، آپ کے جسم میں جتنے نظام ہیں، یہ کھانے کا نظام، پینے کا نظام، بولنے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سونگھنے کا نظام، چکھنے کا نظام، خون کا نظام، سانس کا نظام، پیشاب کا نظام، ہڈیوں کا نظام، پٹھوں کا نظام، آپ کے جسم کا ایک ایک نظام جب یہاں کیمیکل تقوی والا بنتا ہے تو یہ سارے کے سارے نظام پرسکون ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور آج لوگوں میں یہ جتنی بیماریاں ہیں، لوگوں کے نظام ڈسٹرب ہیں، کسی کا نظام انہضام، یہ ڈائجسٹو سسٹم کتنا متاثر ہے اور اس کو خبر نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کو شعور نہیں کہ معدے کا نظام کیوں متاثر ہوا، کیونکہ اس کی سوچ متاثر ہے، اس کا ذہن متاثر ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ کیمیکل بن رہے ہیں جس کو اللہ بنانا نہیں چاہتا، جس کا پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا، اور انسولین نہ بننے کی وجہ سے جس کے بلڈ میں شوگر بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کا دماغ وہ سوچ رہا ہے جو رب نہیں چاہتا، اس کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے جو رب نہیں چاہتا، اس کے کان وہ سن رہے ہیں جو رب نہیں چاہتا، اس کی زبان وہ بول رہی ہے جو رب نہیں چاہتا، اس کے دل میں وہ خواہشات ہیں جو رب نہیں چاہتا۔ دلیل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے تھے کیا دعا دیتے تھے؟ لا باس طہور انشاء اللہ، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں، اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بیماری آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ کس سے پاکیزہ کرنا تھا؟ وہ جو میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا، وہ جو میری زبان نے غلط بول لیا، وہ جو میرے کان نے غلط سن لیا، وہ جو میرے ہاتھ نے غلط پکڑ لیا، وہ جو میرے دل نے غلط چاہ لیا، اور وہ جو میرے دماغ نے غلط سوچ لیا، اور میرے پاؤں غلط کی طرف چلے گئے، اللہ کی قسم رب بچانا چاہتا ہے، اسی لیے بیمار کیا۔ اور یہ قربانی اللہ کی قسم آپ کو آپ کی بیماریوں سے نجات کرنے آئی ہے۔ جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے وہ ساری خباثتیں، وہ ساری ضلالتیں، وہ ساری برائیاں، وہ سارے اعمال اپنے بدن سے نکال دو، کیونکہ تمہارے رب کے ہاں کس نے جانا ہے؟ جب تم جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ گے تو جو تمہارے من میں کیفیت ہے، جو تمہارے دل میں بھرا ہوا ہے، اس نے جانا ہے۔ اب سوچو، جو بھائی اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، کیا جائے گا؟ جو اپنے بھائی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے ہمسائے کا حق مار رہا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کا حق نہیں دے رہا، اب وہ گلے پہ چھری چلائے گا، رب اس کی قربانی کو قبول کرے گا؟ پہلے اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کا محاسبہ کرو، اپنے دلوں کا جائزہ لو، اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، یہاں کیا بھرا ہے۔ کیا اس بہن کی قربانی ہو جائے گی جو اپنی سکی بہن کو اس وجہ سے نہیں مل رہی، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیا، اس بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، جائیداد کا یہ حصہ مجھے چاہیے تھا، اس پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پوری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کے ہاں اگر یہ پوری کائنات ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی
تو تیرا رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، جس کی اوقات ایک مچھر کا پر نہیں، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتوں سے بدتر، جس کی حیثیت مردہ بکری کے برابر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، ایک بکری کو دیکھا سردی میں مری ہوئی، اکڑی ہوئی، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی۔ آپ ٹھہر گئے، فرمایا کوئی اس کو خرید لے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون لے گا؟ یہ تو بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ فرمایا سستے میں لے لو۔ صحابہ نے کہا اس کو تو کوئی مفت میں نہیں لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس مردار بکری سے بھی بدتر ہے۔ قربانی سے پہلے اس دل کو ٹٹولو، یہاں کس کی محبت بری ہے، یہاں کس کی چاہت بری ہے، یہاں کس کی تمنا بری ہے، یہاں کس کی حسرت بری ہے۔ اگر اللہ ہے تو شکر کرو، پھر جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو جو مرضی خرچ کر لو، جو مرضی بنا لو، جو مرضی لے لو، اپنا جانور دوسرے کے جانور سے جتنا مرضی بڑا لے آؤ، ایک نہیں 100 قربانیاں کرو، اللہ کو تمہاری کسی قربانی کی پرواہ۔ اور جو فرض ادا نہیں کر رہا، جو رب نے فرض چیزیں کی ہیں جو وہ ادا نہیں کر رہا، تو وہ قربانی جو مرضی کر دے، رب کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کو لینے کی؟ کیونکہ رب کے پاس تو پہلے ہی میرے محترم بھائیوں نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، رب کے پاس کیا جاتا ہے؟ صرف ہمارے دلوں کا تقوی۔ اور یہ تقوی اس لیے ہے، ہمارا رب چاہتا ہے یہاں جو کیمیکل بنے، اور آج واللہ پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہتے ہو، انزائٹی کہتے ہو، سٹریس کہتے ہو، اینگر کہتے ہو، فرسٹریشن کہتے ہو، ڈپریشن کہتے ہو۔ یہ جتنے لوگوں میں نیند نہیں آ رہی، انسومینیا، یہ جو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی، اتنا کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نہ جانے کیا بے چینی ہے، اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اچانک گر جاتے ہیں، اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اچانک کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہے، پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، پوری کائنات میں ایک وجہ ہے انسان کے بیمار ہونے کی، اور وہ گناہ ہے۔ امام ابن قیم نے کتاب لکھی دعائے شافی، اس میں لکھا جتنی بیماریاں ہیں اس کا ایک سبب ہے اور وہ گناہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ روح کے اوپر لگتے ہیں، جب روح پہ داغ لگتے ہیں روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ روح آپ کی طبیعت ہے، اور جب داغ لگے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ خراب کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا
روح کو پتہ چل گیا اس گناہ کی وجہ سے یہ واپس علیین نہیں جا سکتا، بلکہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا۔ وہ روح اس سجین کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی دہشت اور ہیبت کی وجہ سے بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، جس سے محترم بھائیو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ہمارا رب ہماری طبیعتوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ قربانی ہمیں عطا کی۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کو صاف کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی قربانی کا خون زمین پہ گرے گا تو اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اصل مقصود تقویٰ ہے۔ نماز کا مقصد بھی تقویٰ، روزے کا مقصد بھی تقویٰ، حج کا مقصد بھی تقویٰ، زکوٰۃ کا مقصد بھی تقویٰ، جہاد کا مقصد بھی تقویٰ، اور قربانی کا مقصد بھی تقویٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس تقوی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔